اللہ ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اور بیٹے کو انہوں نے ذبح کر دیا۔ اسی ضمن میں حضرت حاجرہ علیہ السلام کو ایسی جگہ چھوڑ آئے بے آب و گیا، جہاں نہ کھیتی تھی، نہ باڑی تھی، نہ درخت ہے، نہ پانی تھا۔ نتیجے میں آب زمزم کا کنواں، یہ چشمہ جاری ہوا، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام نے بچی کی پیاس کے تقاضے کے تحت جو تلاش میں پانی کے ادھر ادھر دوڑی، صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا تک، وہ آنے والی نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین عمل قرار دیا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ تو یہ ہے کہ یہ جو اسلام ہے، اسلام اجتماعیت کے علاوہ ہمیں دوسرا درس نہیں دیتا۔ حج کے ارکان آپ دیکھیں، طواف سب اکٹھے ادا کرتے ہیں، صحیح میں سارے اکٹھے ہوتے ہیں، پگڑیاں ماری جاتی ہیں، شیطانوں کو وہاں بھی اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اسلام کے ارکان ہے، جب پر آپ غور و فکر کریں گے تو اس میں آپ کو ایک ہی بات ملے گی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اندر تفرقے نہ ہوں، ان کے اندر انفرادی سوچ نہ ہو، ان کے اندر اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے خاندان کے لیے اجتماعیت ہو۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو متحد ہو کر مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ مسلمانوں کی موجودہ جو زبوں حالی ہے اور مسلمانوں کی جو موجودہ ذلت و رسوائی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے اجتماعیت ختم ہو گئی۔ اگر مسلمانوں میں اجتماعیت نہیں آئی تو اللہ کو پتہ ہے کہ کیا حشر ہونا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ جب قومیں اپنی تبدیلی نہیں چاہتی تو اللہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ حج میں ہم طواف کرتے ہیں، 7 طواف کرتے ہیں، صحیح میں بھی ہم 7 چکر لگاتے ہیں۔ الحمدللہ مجھے بھی کئی دفعہ حاضری کا اتفاق ہوا، آپ سب حضرات بھی تشریف لے گئے، اور جو نہیں گئے اللہ انہیں وہاں ضرور لے جائے۔ میں نے وہاں اس بات پر غور کیا کہ جب ہم طواف کرتے ہیں تو ہم اینٹی کلاک وائز گھومتے ہیں، اور جب ہم صحیح کرتے ہیں تو کلاک وائز گھومتے ہیں۔ تو اینٹی کلاک وائز گھومنا اور کلاک وائز گھومنا، جب اس سے مزید غور کیا گیا تو میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ انسان چونکہ روشنیوں سے مرکب ہے، روح سے مرکب ہے، نور کا بنا ہوا ہے، اللہ نور السماوات والارض، تو یہ منفی اور مثبت چارج کا عمل ہے، نیگیٹو پازیٹیو ہے۔ جب ہم خانہ کعبے کے گرد گھومتے ہیں تو اینٹی کلاک وائز گھومتے ہیں، اور جب ہم صحیح کرتے ہیں تو کلاک وائز ہم چکر لگاتے ہیں۔ تو سائنسی اعتبار سے اگر اس کے اوپر غور کیا جائے اور اس کو بیان کیا جائے تو اس کے لیے بہت بڑا ہمیں وقت چاہیے، وقت ہمارے پاس بڑا محدود ہے۔ دوسری صورت حج میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری ہے۔ وہاں بھی یہ صورت ہے کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول سے قربت کے لیے سفر کریں، اللہ اور اللہ کے رسول سے قربت کے لیے وہ اعمال و اشغال انجام دیں جس میں آپ کا اللہ سے ربط اور تعلق قائم ہو۔ ہم یہاں بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں یا قائم کرتے ہیں،
تو خانہ کعبہ کی طرف ہمارا منہ ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حج فرض کر کے ہمارے لیے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم بذات خود اللہ کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں اور ہماری نظر اللہ کے گھر پر ہوتی ہے. جو لوگ صاحب نظر ہیں، جو لوگ صاحب مشاہدہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں، یہ خانہ کعبے کا طواف کرتے ہیں، تو اکثر لوگوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے قریب ہے. وہ اللہ کی قربت کا احساس ان کے اندر اجاگر ہوتا ہے. میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ خانہ کعبے کے پردے سے اگر آپ لگ کر کھڑے ہوں، سینہ لگا لیں، ہار لگا لیں، پیشانی رکھ دیں، باقاعدہ کرنٹ کی طرح وائبریشن ہوتا ہے اور آدمی کے پوری باڈی میں کرنٹ دوڑتا ہوا محسوس ہوتا ہے. جب میں نے اس کا تجربہ کیا تو مجھے تجسس ہوا کہ یا میری ساتھ ہے یا میرا وہم ہے. تو میں نے وہاں موجود اپنے جو دوست احباب تھے، تقریباً کوئی 10 آدمیوں سے میں نے پوچھا کہ بھائی یہ جب خانہ کعبے سے ملتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، سینہ لگا کے، یہ پیشانی لگا کے، یہ ہاتھ لگا کے، یہ وائبریشن کیسا ہوتا ہے، کرنٹ کیسا دوڑتا ہے اندر؟ تو 10 میں سے 8 آدمیوں نے کہا کہ صاحب ہمارے ساتھ بھی نہیں ہوتا ہے. پھر ان 2 آدمیوں کو ہم نے کہا بھائی تم بھی کوشش کرو. بار بار خانہ کعبے سے مل کے کھڑے ہوئے. آخر میں انہوں نے بھی کہا